اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح بیت المقدس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رجب 16 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنا کر مدینہ طیبہ سے اس طرح بیت المقدس روانہ ہوئے کہ تنہا ایک اونٹ پر سوار تھے، کوئی محافظ دستہ ساتھ نہ تھا، نہ درباریوں اور خادموں کی فوج، کوئی چھتری تھی نہ امامہ۔ صحرائے عرب میں آپ اس طرح سفر کرتے رہے کہ سورج کی تیز شعاعیں بدن کو جھلسا دیتی تھیں۔ آرام کے وقت آپ اونٹ کی زین اتارتے اور اسے تکیہ بنا لیتے، اپنی اونی چادر بچھا کر اس پر سو جاتے۔ شام کی سرحدوں میں داخل ہونے تک آپ کی قمیص میلی ہو چکی تھی، بلکہ پھٹ بھی گئی تھی۔ شام کے امرائے فوج کو طے شدہ دن میں دمشق کے قریب جابیہ کے مقام پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے جمع ہونے کی ہدایت بھیج دی گئی تھی۔ آپ بیت المقدس کو بائیں ہاتھ پر چھوڑتے ہوئے شمال کا سفر کرتے ہوئے سیدھے جابیہ کی طرف جا رہے تھے۔ دمشق کے خوشنما آبادیاں، باغ اور مکانات دیکھے تو بے ساختہ یہ آیات تلاوت فرمائیں: کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک واورثناہا قوما آخرین۔ راستے میں ایک یہودی نے اچانک آپ کو دیکھا اور غالباً اپنی مذہبی روایات کی بنا پر فوراً پہچان لیا اور بولا: اے فاروق، تم ہی بیت المقدس کے فاتح ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب شام پہنچے تو مسلمان سپاہی آپ کے منتظر تھے۔ آپ صرف ایک چادر لپیٹے، امامہ اور موزے پہنے، اپنے اونٹ کی لگام تھامے پانی کے چشموں اور تالابوں سے گزر کر ان کی طرف آ رہے تھے۔ کسی نے کہا: امیر المؤمنین، یہاں شام کی افواج اور عیسائی پادری آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور آپ کی یہ حالت؟ آپ نے فرمایا: انا قوم اعزنا اللہ بالاسلام فلن نبتغی العزت بغیرہ۔ ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ نے عزت اسلام کی وجہ سے دی ہے، پس ہم عزت کسی اور چیز میں تلاش نہیں کریں گے۔ جابیہ پہنچے تو مسلمان آپ کے بے صبری سے منتظر تھے۔ حضرت ابو عبیدہ، خالد بن ولید، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ نے یہاں سالارہ نے فوج سے ایک مؤثر خطاب کیا جس میں فرمایا: اپنے دل کو درست رکھو، ظاہر بھی درست ہو جائے گا۔ ہر کام آخرت کی نیت سے کرو، دنیا بھی سنور جائے گی۔ جو جنت میں جانے کی تمنا رکھے وہ مسلمانوں کی اجتماعیت سے جڑا رہے کہ اکیلے کے ساتھ شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ جابیہ ہی میں بیت المقدس کے نصرانی عمائد بات چیت کے لیے آئے۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لباس اور سواری بہت معمولی تھے، اس لیے سالارہ نے فوج نے چاہا کہ آپ موقع کے مطابق گھوڑے پر سوار ہوں اور عمدہ پوشاک پہن کر ان لوگوں کے سامنے جائیں، مگر آپ نے سختی سے منع کر دیا اور فرمایا: اللہ نے ہمیں اسلام کی بدولت جو عزت دی ہے وہی کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان حضرات کی دی ہوئی پوشاک تھوڑی دیر کے لیے پہنی، وہ بھی صرف اس لیے کہ اس دوران آپ کی قمیص کو دھویا گیا اور اس کی پھٹن پر پیوند لگائے گئے۔ پھر آپ نے یہی پیوند لگی قمیص پہنی۔ اس سادہ وضع قطع میں القدس کے عمائی سے گفتگو کی۔ صلح کے امور طے پا گئے اور درج ذیل معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر کی طرف سے ایلیہ یعنی بیت المقدس والوں کے لیے جان و مال کی امان ہے۔ ان کے گرجے، صلیبیں اور پوری قوم سب مامون ہیں۔ ان کی عبادت گاہوں کو کوئی رہائش گاہ بنائے گا، نہ ان کو منہدم کیا جائے گا، نہ ان کی تعمیرات اور احاطے میں کمی کی جائے گی، نہ ان کی صلیبیں اور اموال چھینے جائیں گے۔ دین بدلنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ بیت المقدس کے باشندوں پر لازم ہوگا کہ وہ دوسرے شہر والوں کی طرح جزیہ ادا کریں۔ ان پر یہ بھی لازم ہے کہ رومی سپاہیوں اور عملے کو شہر سے نکال دیں۔ معاہدے کے مطابق مقامی باشندوں نے 3 دن کے اندر رومی سپاہیوں کو شہر سے نکال دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قبلہ اول کی زیارت کے لیے تشریف لے چلے۔ راستے میں ایک نہر آئی تو آپ نے موزے اتار کر ہاتھ میں لیے اور اونٹ سے اتر کر پیدل اسے پار کر لیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حیران ہو کر فرمایا: آپ کا اس طرح کرنا مقامی لوگوں میں بہت معیوب ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا: ابو عبیدہ، ایسی بات تم کہہ رہے ہو؟ بھول گئے تم لوگ دنیا میں سب سے بے قدر، کمزور اور گرے ہوئے تھے۔ اللہ نے صرف اسلام کی بدولت تمہیں عزت دی ہے، پس اب تم جب بھی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت ڈھونڈو گے، اللہ تمہیں پھر ذلیل کر دے گا۔ آپ نے مسجد میں جا کر محراب داؤد کے پاس 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی۔ قبلہ اول صخرہ مقدسہ کو رومیوں نے گندگیوں اور نجاست کا ڈھیر بنا رکھا تھا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ یہ یہودیوں کا قبلہ تھا۔ عیسائی یہودیوں کو جلانے کے لیے حرکت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مقدس چٹان کو تلاش کرنے لگے تو کعب احبار نے، جو ایک یہودی عالم تھے اور انہی دنوں مسلمان ہوئے تھے، آپ کو اشارے سے بتایا کہ صخرہ مقدسہ
مقدسہ یہاں ہے، ساتھ ہی تجویز پیش کی کہ یہاں نئی مسجد اس طرح تعمیر کرائے کہ محراب صخرے کے پیچھے ہو، تاکہ ایک ہی وقت میں یہاں کے نمازی کعبہ کے ساتھ ساتھ قبلہ اول کا بھی رخ کر سکے۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ناپسند کیا اور مقدس چٹان کے آگے اس طرح مسجد بنانے کا حکم دیا کہ نمازیوں کا رخ کعبہ کی طرف اور پشت صخرہ مقدسہ کی طرف رہے، تاکہ یہودیوں سے مشابہت کا کوئی ذرا سا بھی امکان نہ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے صخرہ مقدسہ سے کوڑا کرکٹ ہٹایا جانے لگا۔ ابتدا آپ نے خود کی اپنی چادر پھیلا کر اس میں کچرا اٹھانے لگے، دوسرے حضرات بھی لپکے، یوں اس جگہ کو پاک صاف کیا گیا اور سامنے مسجد کی تعمیر کی گئی، جو آج تک مسجد عمر کے نام سے مشہور ہے۔